بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت مبارکہ کا دوسرا اور درمیانی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے اسی آیت کریمہ میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ اس کے بعد جو ابھی حصہ آیت مبارکہ کا آپ نے سماعت فرمایا، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اتنے حصے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی اے روزے دارو رمضان کی راتوں میں کھانا پینا تمہارے لیے مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ اس حصے کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں رمضان المبارک کے اندر سونے سے پہلے یا نماز عشاء سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی۔ اگر کوئی بندہ نماز عشاء پڑھ لیتا یا وہ سو جاتا تو یہ اجازت ختم ہو جاتی، پھر اگلے دن کا روزہ اس کا شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ دن بھر محنت مشقت کیا کرتے، تو ایک دفعہ رمضان المبارک میں وہ دن بھر محنت کرتے رہے، شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا طلب کیا، بیوی کھانے کی تیاری میں مصروف ہوئیں، تو یہ دن بھر کے تھکے ہارے تھے، لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ جب کھانا تیار ہوا تو اہلیہ محترمہ کھانا لے کر حاضر ہوئیں، انہوں نے بیدار کیا کہ کھانا کھا لیں، لیکن اب چونکہ سونے سے وہ کھانے کا وقت گزر چکا تھا اور اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا تھا، تو انہوں نے شریعت کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے سے انکار کر دیا اور اگلا روزہ شروع کر دیا۔ پھر دوسرے دن بھی ظاہر محنت مشقت والا کام تھا تو محنت کرتے رہے، بھوک اور پیاس سے بہت زیادہ نڈھال ہو گئے، تو ان کے اس معاملہ کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچی، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ اجازت نازل فرما دی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ اے روزے دارو رمضان کی راتوں میں کھانا پینا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اور یہ حلت، یہ اجازت اس وقت تک کھانا پینا تمہارے لیے حلال ہے جب تک سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے واضح نہیں ہو جاتا۔ اس سے اگلے لفظ ارشاد فرمائے حتیٰ یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ خواہ وہ وضاحت مشاہدے سے ہو یا علم توقید سے، کسی طرح بھی واضح ہو جائے کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے نمایاں ہو گیا ہے، تو سفید ڈورے کے نمایاں ہونے تک رات کو
رمضان کے اندر کھانے پینے کی اجازت ہے۔ پھر سیاہ ڈورا کیا ہے اور سفید ڈورا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال فرمائے یہ بطور استعارہ استعمال فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں صبح طلوع ہونے والی ہوتی ہے تو رات کی تاریکی چھٹتی ہے اور صبح کے وقت فجر طلوع ہوتے وقت ایک سفید ڈورا وہ نمایاں ہوتا ہے، اور وہ ڈورا نمایاں اس طرح ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اب رات کی سیاہی چھٹ رہی ہے، اور وہ سفید ڈورا بڑھتے بڑھتے اسی کی اور سے سورج نکل آتا ہے۔ تو اس سفیدی کو ڈورے سے تشبیہ دی گئی، اور اس کی تفصیل علماء نے اس طرح بیان فرمائی کہ رات کے بالکل آخری حصے میں ہوتا یہ ہے کہ افق پر، آسمان پر ایک عمودی شکل کے اندر شرقاً غرباً سفیدی ایک پھیلتی ہے، اور وہ سفیدی پھیلتی جاتی ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب رات کی تاریکی ختم ہو جائے گی، یہی سفیدی پھیلتی پھیلتی اتنی پھیلے گی کہ اسی سے سورج طلوع ہو جائے گا، اور وہ بہت پھیلتی پھیلتی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پھیلنے سے جو امید لگی تھی کہ رات ختم ہوگی، سورج نکلے گا اسی سے، وہ امید بھی بندے کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سفیدی نے ابتدا میں جو ایک تاثر قائم کیا تھا رات کے ختم ہونے کا، وہ تاثر جب اچانک ختم ہوتا ہے، یہ سفیدی جو عموداً شرقاً غرباً پھیلتی ہے، یہ جب ختم ہوتی ہے تو بندہ اس سے نا امید سا ہو جاتا ہے، اور بندے کا یہ اس کے ختم ہونے کے بعد تاثر قائم ہوتا ہے کہ اس نے تو جھوٹ بولا تھا، جھوٹا تاثر دیا تھا کہ اس سے سورج نکلے گا۔ تو اس سفیدی کے نکلنے کو صبح کاذب کہتے ہیں کہ اس نے صبح کے آنے کا جو تاثر دیا، اس تاثر میں یہ کاذب ہے، جھوٹی نکلی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، اس سفیدی کے ختم ہونے کے کچھ لمحات کے بعد، پھر یہ ہوتا ہے کہ شمالاً اور جنوباً افق پر ایک اور سفیدی کا ڈورا نکلتا ہے، اور وہ سفیدی پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ جب یہ سفیدی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے بندہ پہلی سفیدی کو دیکھ کر گھبرایا ہوا ہے کہ وہ پھیل کے غلط تاثر دے کے چلی گئی، تو ممکن ہے یہ بھی تھوڑی دیر نکلے، پھیلے اور پھر ختم ہو جائے۔ اب وہ اسے صبح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب وہ پھیلتی رہتی ہے، اتنی پھیلتی ہے کہ اسی کی اوٹ سے سورج پھر نکل آتا ہے۔ تو جب سورج اس کی اوٹ سے نکلتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں، یہ صبح صادق ہے، اس نے جو صبح آنے کا تاثر دیا اس تاثر میں یہ صادق ہے، سچی ہے۔ تو یہ جو دوسری سفیدی ہے جو شرقاً شمالاً جنوباً افق پر نمایاں ہوتی ہے، اس سفیدی کے ڈورے کو فرمایا گیا جب یہ سفیدی کا ڈورا رات کی تاریکی سے نمایاں ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا تمہارے لیے ممنوع ہو جاتا ہے، اس کے نمایاں ہونے سے پہلے تک کھانا پینا جائز ہے۔ اور جب یہ نمایاں ہو جاتا ہے تو پھر فجر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس ڈورے کو بیان کرنے کے بعد کہ سفیدی کا ڈورا سیاہ ڈورے سے نمایاں ہو جائے، واضح ہو جائے، پھر ساتھ ارشاد فرمایا من الفجر، فجر کے وقت۔ اس لفظ کی خاص طور پر ضرورت کیا تھی؟ ظاہر ہے جب سفیدی کا ڈورا نمایاں ہو جائے گا تو فجر کا وقت تو اس وقت شروع ہو جائے گا، لیکن خاص طور پر اس کے باوجود فجر کا لفظ ارشاد فرمانے میں حکمت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفید اور سیاہ ڈوروں سے یہ سمجھا کہ یہ دنیا داری میں جو ہم اپنے دھاگے استعمال کرتے ہیں یہ ڈورے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے دو ڈورے، ایک سفید رنگ کا ڈورا اور ایک سیاہ رنگ کا ڈورا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور رات کو اٹھ کر انہیں دیکھتا رہا کہ ان کا رنگ کب واضح دکھائی دیتا ہے اندھیرے میں۔ لیکن ظاہر ہے وہ اندھیرے میں کب واضح دکھائی دے گا؟ جب سورج نکل آئے گا۔ تو صبح ہوئی تو میں نے یہ واقعہ حضور کے سامنے عرض کیا کہ حضور میں نے تو دونوں ڈورے
اپنے تکیے کے نیچے رکھے تھے، لیکن فجر کا وقت بھی ہو گیا، ان کا رنگ تو نمایاں نہیں ہو رہا تھا، تو 2 ڈورے تو رکھے تھے میں نے تکیے کے نیچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اگر وہ دونوں ڈورے جو قرآن نے بیان فرمائے وہ تمہارے سرہانے کے نیچے آ گئے تب تو تمہارا سرہانہ بڑا وسیع ہو گیا۔ ان ڈوروں سے مراد یہ دھاگے کے ڈورے نہیں ہیں، ان ڈوروں سے مراد دن اور رات ہیں۔ سیاہ ڈورے سے مراد رات ہے اور سفید ڈورے سے مراد دن ہے۔ تو اس وقت کی مزید تفصیل بیان کرنے کے لیے من الفجر کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے اپنے پیروں میں سفید اور سیاہ ڈورے باندھ دیے کہ جب تک ان کا نمایاں رنگ نہ ہو وہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے من الفجر کہہ کر ارشاد فرمایا کہ یہاں دھاگے کے ڈورے مراد نہیں ہیں بلکہ دن اور رات کے ڈورے مراد ہیں۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے ان ڈوروں سے دھاگے کے ڈورے سمجھے وہ ظاہر ہے لغت عرب کو سمجھنے والے ہیں، ان کو زبان آتی ہے اور زبان کی باریکیاں بھی آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے صرف زبان سمجھنا کافی نہیں ہوتا بلکہ نبی کی زبان فیض رساں سے اس کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی فہم قرآن کے لیے صرف عربی دانی کافی نہیں ہوتی بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک حضور نے واضح نہیں فرمایا کہ ان ڈوروں سے دن اور رات مراد ہیں، عام لوگ تو ان ڈوروں سے اس وقت تک یہ دھاگے ہی سمجھتے رہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ رات بھر کھانا پینا تمہارے لیے مباح ہے جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر کھانا پینا تمہارے لیے ممنوع ہو جاتا ہے، پھر روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزے رات تک پورے کرو۔ ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی زمانے کی لمبائی بیان کرنے کے لیے، وسعت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ روزے کا وقت طویل ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ایک لمبا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس کو ثم کے ساتھ تعمیر فرمایا۔ اور اتمام صیام روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پورے دن فجر کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک ان ساری چیزوں سے بندہ بچا رہے، رکا رہے۔ اور الی اللیل رات تک بندہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ اور رات چونکہ دن کی جنس سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا کوئی حصہ بھی روزے کے اندر شامل نہیں۔ جو ہی سورج غروب ہو، جو ہی دن ختم ہو، اسی وقت اپنا روزہ افطار کر لے، نہ تو رات کے بہت زیادہ چھا جانے کا انتظار کرے، نہ ہی شفق غروب ہونے کا انتظار کرے، اور نہ ہی سیاہی پھیلنے کا اور ستارے نظر آنے کا انتظار کرے۔ جو ہی سورج غروب ہو اپنا روزہ مکمل کر لے اور اپنے روزے کو کھول لیا جائے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو ہے رات میں کھانے پینے کا۔ یوں تو ساری رات ہی کھانے پینے کی اجازت ہے، اور سحری کے وقت روزہ دار کے لیے کچھ کھانے پینے کی بھی ظاہر اجازت ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ فجر سے پہلے تک رات بھر تم کھا پی سکتے ہو۔ تو قرآن مجید نے تو صرف سحری کی اباحت کو بیان کیا، اور اس کا مستحب ہونا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان ذیشان سے واضح ہوتا ہے۔ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ سرکار کے اس فرمان سے اس کا مستحب ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ ایک اور فرمان نبوی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔
ایک اور مقام پر سرکار نے سحری کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کا فرق ہے، اور سحری کھانے میں اگر سحری کے وقت، آج کل تو ٹائم ٹیبل ویسے چھپے ہوتے ہیں ہر علاقے میں کہ سحری کا وقت فلاں ٹائم پر فلاں منٹوں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس وہ ٹائم ٹیبل نہ ہو اور اس نے عام نظام فطرت سے استفادہ کرنا ہو، تو ایسی حالت کے اندر بعض اوقات شک گزرتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا یا نہیں ہوا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر کسی کو شک ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، فجر کا وقت طلوع ہو چکا تھا جس وقت پانی پیا یا کچھ کھایا، تو صرف شک کی وجہ سے اس روزے کی قضا نہیں کی جائے گی، وہ بندہ اپنا روزہ پورا کرے، اس واسطے کہ شک سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، اور جب تک یقین نہ ہو سحری کے ختم ہو جانے کا، اس وقت تک اس بندے کا روزہ معتبر سمجھا جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ رات کا آخری حصہ طلوع فجر ہے، اور طلوع فجر تک سحری کرنا جائز ہے۔ اسی طرح رات کا آخری حصہ چونکہ طلوع فجر ہے، تو جو چیزیں رات کو جائز ہیں، مثلا کھانا پینا، عمل زوجیت وغیرہ، جتنی چیزیں رات تک جائز ہیں وہ طلوع فجر سے ایک لمحہ پہلے تک بھی جائز ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ طلوع فجر سے کچھ لمحات پہلے تک وہ رات کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے یا عمل زوجیت کرتا ہے، تو اس کے لیے چونکہ شریعت میں اجازت ہے، اور ظاہر ہے وہ بندہ جب طلوع فجر ہوگی تو اس وقت ممکن ہے اسے غسل کی حاجت ہو، حالت جنابت میں ہو، تو حالت جنابت کی وجہ سے وہ روزہ ترک نہیں کرے گا بلکہ وہ روزہ کو رکھے گا۔ جنابت روزہ سے مانع نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، جس سے معنی یہ نکلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون طلوع فجر سے کچھ لمحے پہلے اپنے حیض سے یا نفاس سے پاک ہو گئی، اور اس کے پاک ہونے کے کچھ لمحات کے بعد یہ طلوع فجر ہو گئی، روزے کا وقت شروع ہو گیا، تو ظاہر ہے جب روزے کا وقت شروع ہوگا اس وقت اس نے غسل نہیں کیا ہوگا، وہ ناپاکی کی حالت میں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس پر اس دن کا روزہ رکھنا یہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو نجاست ہے یہ روزہ رکھنے سے مانع نہیں ہے۔ اسی طرح اسی آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کسی نے فجر طلوع ہونے کے بعد سحری کی، یعنی روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو چکا تھا، طلوع فجر ہو چکی تھی، اس کے بعد کسی نے سحری کی اور اس کا گمان یہ تھا کہ ابھی رات ہے، یا اس نے غروب آفتاب سے پہلے افطاری کر لی اور گمان یہ تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو جس نے وقت سے پہلے افطاری کی یا وقت کے بعد سحری کی، اس بندے کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔ اسی طرح روزہ رکھنا چونکہ ایک اختیاری فعل ہے، اور اختیاری فعل کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو روزے کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ لازمی ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت بندہ جس دن کا روزہ رکھ رہا ہے اس دن کے نصف النہار سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لے۔ اگر نصف النہار سے پہلے نیت کر لی تو روزہ معتبر ہوگا، اور اگر نیت نہ کی تو پھر اس دن کا روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں جو صبح اٹھ کر سحری کی جاتی ہے وہ ظاہر روزہ رکھنے کے لیے ہی کی جاتی ہے، یہ عمل ہی نیت ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو بھی یہ نیت کر سکتے ہیں کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ رات کو سویا اور اگلا سارا دن ہی سویا رہا، اور رات کو سوتے وقت صبح کے روزے کی نیت نہیں تھی، اور اگلا دن وہ سوتا رہا یہاں تک کہ ظہر کے بعد وہ اٹھا یا نصف النہار کے بعد وہ اٹھا، تو نیت نہ ہونے کی وجہ سے اگلا سارا دن بے شک وہ بھوکا بھی رہے تب بھی اس کا اگلے دن کا روزہ نہیں ہوگا۔
روزہ ہونے کے لیے نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی علماء نے اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ روزے کا وقت چونکہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے اور اتنے وقت کو شرعی دن کہا جاتا ہے، اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک چونکہ شرعی دن ہے، شریعت کے جتنے بھی احکام دن سے متعلق ہوتے ہیں وہ اسی دن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ ایک اور دن بھی ہمارے ہاں عرف عام میں رائج ہے جو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک گنا جاتا ہے، اس کو عرفی دن کہا جاتا ہے۔ شریعت کے احکام شرعی دن سے متعلق ہوتے ہیں، اور شرعی دن یہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، طلوع فجر سے، نہ اس سے پہلے شروع ہوتا ہے صبح کاذب سے اور نہ ہی اس کے بعد یعنی طلوع آفتاب سے۔ یہ نہ پہلے نہ بعد میں طلوع فجر سے یعنی صبح صادق کی طلوع سے شرعی دن شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو دن ہوتا ہے یہ روزے کے لیے معیار ہوتا ہے، اور رات جو ہوتی ہے وہ روزے کے لیے، وہ مفطرات کے لیے ظرف ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کے لیے وہ ظرف ہوتی ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر دن کے کسی حصے میں یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی حصے میں جان بوجھ کر کچھ کھائے پیے یا روزہ توڑنے والا کوئی بھی کام کرے، اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی اس نے دینا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسے شخص کے بارے میں یہی فرمان ہے، جو جان بوجھ کر دن کے وقت کوئی اس طرح کا کام کرے تو قضا بھی ہے اس پر، کفارہ بھی ہے، اور اگر کسی نے بھول کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا تو یاد آنے پر وہ فوراً اس کام سے باز آ جائے، اور یاد آنے کے بعد اگر ایک لمحہ بھی مشغول رہا تو بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اب بھی اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ لیکن اگر یاد آنے پر فوراً اس نے چھوڑ دیا تو ظاہر ہے وہ بندہ بھول کر کھا پی رہا ہے، اور بھولنے والے سے اللہ رب العالمین نے قلم اٹھا دیا ہے، اس پر نہ قضا ہوگی نہ کفارہ ہوگا۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اذا اکل الصائم ناسیا او شارب ناسیا فانما هو رزق اللہ الیہ ولا قضا علیہ، کہ روزہ دار جب بھول کر کھائے یا پیے تو اس کے لیے یہ اللہ کا عطیہ ہے جو اس کو پہنچا، اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر دن کے وقت کھانے والے کے لیے قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ بھول کر کھائے تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، بشرطے کہ جو ہی یاد آئے وہ کھانے پینے سے ہاتھ کو روک لے۔ حالت روزہ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان کی تفصیلات ظاہر ہے کافی طویل ہیں، یہاں صرف اتنا سماعت فرما لیں کہ دوائی مباشرت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بوس و کنار ہونے سے نہیں ٹوٹتا، البتہ جس کو اپنے نفس پر یقین نہ ہو وہ اس کے لیے یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور پچھنے لگوانے سے یعنی حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کسی شے کے جسم میں منافذ کے ذریعے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور حجامہ یا پچھنے لگوانے سے کوئی چیز جسم میں داخل نہیں ہوتی بلکہ خارج ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں عام الفتح میں سرکار نے پچھوے لگوائے ہیں۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح علماء کرام نے اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کرنا واجب ہوتا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا، اور اس کو اس حدیث پاک سے بھی مؤید اور مؤکد کیا گیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب مشرق کی جانب سے رات آ جائے اور مغرب کی سمت سے دن غائب ہو جائے اور سورج
غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر دے۔ رات کا کوئی حصہ چونکہ روزے میں شامل نہیں، اس واسطے جو ہی سورج غروب ہو فوراً افطار کرنا واجب ہے، اور اس میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی آیت سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرے اور افطاری میں جلدی کرے، یہ مستحب عمل ہے، اور طلوع فجر سے پہلے چند منٹ تک سحری میں تاخیر کرے، یعنی جو ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے کچھ منٹ پہلے تک کھانا پینا جاری رکھے، اور جو ہی چند منٹ رہ جائیں طلوع فجر میں اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح سورج غروب ہوتے ہی چند لمحوں کی احتیاط، چند منٹوں کی احتیاط شامل کر لے، پھر فوراً اپنا روزہ کھول دے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور۔ ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بہتری پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور تاخیر کریں گے سحری میں، اور افطار کے وقت جو دعا قبول کی جائے وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سرکار نے اس بارے میں بشارت بھی دی ہے کہ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ہر حلال شے سے یوں تو سحری بھی کر سکتے ہیں، افطاری بھی کر سکتے ہیں، مگر مستحب عمل یہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی کہ سرکار عام طور پر تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر وہ نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر وہ بھی میسر نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ سرکار نوش فرما لیتے۔ تو کسی بھی شے سے روزہ افطار کر سکتے ہیں، کھجور مل جائے تو وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور جس طرح بندہ اپنا روزہ افطار کرے تو اللہ رب العالمین اسے دن بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طرح اگر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کے روزے کا بھی اللہ رب العالمین اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا، اسے بھی افطار کرانے والوں کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور کسی کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور روزے کے اندر علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا اسی آیت کے ضمن میں کہ مالک کریم ہمیں چونکہ فرماتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں کھاؤ پیو، اور جب طلوع فجر ہو جائے تو پھر روزہ مکمل کرو غروب آفتاب تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی دن کو روزہ رکھے، رات کو روزہ نہ رکھے، اور صوم وصال یعنی مسلسل روزے سے رہنا کہ دن کو بھی کچھ نہ کھایا رات کو بھی کچھ نہ کھایا، یہ اس امت کے لیے حرام ہے۔ غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کرنا یہ فرض ہے۔ روزہ کے تکمیل کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ رات تک ہی مکمل کرو، اور رات جب ہو جائے تو پھر کھایا پیا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ سرکار نے مسلسل پے در پے صیام وصال رکھے ہیں، تو چند صحابہ اکرام نے بھی حضور کی اتباع میں وہ روزے رکھنا شروع کر دیے، تو ظاہر ہے صحابہ کو نکاہت اور کمزوری کے آثار ان پر نمایاں ہوئے، سرکار نے انہیں منع فرما دیا۔ حدیث پاک میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الوصال رحمت اللہم۔ سرکار نے اپنی امت پر شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے انہیں مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انکا تو واصل ہو، حضور آپ تو مسلسل روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا انی لست کہیئتکم، کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو امت کے لیے مسلسل روزے رکھنے سرکار نے منع فرما دیے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی اسی آیت کے ضمن میں علماء نے بیان فرمایا کہ روزہ خواہ فرض ہو خواہ نفل ہو، وہ جب شروع کر دیا جائے تو وہ لازم ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرض روزہ اگر توڑے گا پھر تو ظاہر ہے اس کی قضا کرنا ہی کرنا ہے، اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے، لیکن اگر نفل روزہ رکھا تو اس کو پورا کرنا بھی چونکہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی بھی قضا کرنا لازم ہے، اس پر بھی پکڑ ہوگی اگر قضا نہ کی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔